السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج آپ سے یہ بیان کرنا ہے کہ کیا رمضان المبارک میں جب رمضان المبارک کا پاک مہینہ آتا ہے تو سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں یہ آپ کو حدیث سے سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا دخل رمضان، جس وقت داخل ہوتا ہے رمضان کا پاک مہینہ آتا ہے، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، فتحت، کھول دیا جاتا ہے، ابواب السماء، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وفی روایت، بیچ ایک روایت میں ہے، فتحت ابواب الجنہ، کھول دیے جاتے ہیں دروازے جنت کے، وغلقت، اور بند کر دیا جاتا ہے، ابواب جہنم، دروازے جہنم کے، وسلسلۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا جاتا ہے، وفی روایت، بیچ ایک روایت میں، فتحت ابواب الرحمہ، کہ کھول دیے جاتے ہیں دروازے رحمت کے، متفق علیہ، بخاری و مسلم۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پاک مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، نیز شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ ایک روایت کے لحاظ یہ بھی ہے کہ ایک لحاظ سے یوں روایت بھی آئی کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی تشریح سنو کہ فتحت ابواب السماء، ہاں کھول دیے جاتے ہیں دروازے آسمان کے۔ یہ جملہ حقیقت پر محمول ہے کہ واقعی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس عظمت رمضان کی مقصود ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مذکور ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یا جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو باندھا جاتا ہے، یہ سب حقیقت پر محمول ہے، اور اس سے رمضان کی تعظیم اور عظمت مقصود ہوتی ہے۔ بعض علماء کرام نے ان تمام واقعات کو کنایہ اور مجاز پر حمل کیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلنا رحمت کے عام ہونے سے کنایہ ہے، کہ رحمت کو عام کر دیا جاتا ہے، رزق کو کھول دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور جنت کے دروازے سے کھلنا نیکیاں مراد ہیں کہ نیکیاں عام ہو جاتی ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا جانا یہ برے کاموں کے کم ہونے کی سے کنایہ ہے۔ ہاں، کیونکہ روزہ برائیوں سے بچاتا ہے، اور سرکش شیاطین کا باندھا جانا اس سے کنایہ ہے کہ ان کے اغوا انسانی اور بالشہوات کے میدان میں عاجز کر کے ان کو رکھا جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، یعنی شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، ان کو قید کیا جاتا ہے، یعنی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، اور ان سے وہ قوت سلب کر دی جاتی ہے
جس کے ذریعے سے وہ مخلوق خدا کو گمراہ کرتے ہیں یا گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ روایت میں سفلت الشیاطین کا لفظ بھی آیا ہے، اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے۔ اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو رمضان میں یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے کئی جوابات ہیں، اور کہ بڑے اور سرکش شیاطین کو باندھا جاتا ہے اور ان کے چھوٹے کارکن کام چلاتے رہتے ہیں۔ ہاں، چنانچہ کہ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی تائید کرتے ہیں کہ مشاہدہ گواہ ہے کہ رمضان میں بڑے بڑے معاصی کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، رمضان کی ایسی پاک برکت ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نماز نہ پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا کبھی کبھی روزہ بھی رکھ لیتا ہے، گناہ کرنے والے، گانے بجانے والے گانے بند کر دیتے ہیں، ہوٹل پہ فلمیں چلانے والے وہ فلمیں بند کر دیتے ہیں۔ تو گویا اس کا مقصد یہ ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب رمضان کی پاک رات آتی ہے تو رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ آپ شیاطین کو جو ہے زنجیروں کے ساتھ باندھ کر دریا میں پھینک دو، میرا پاک مہینہ آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور گناہ اس پاک مہینے میں کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ پاک اس اپنے پاک مہینے کی برکت اور پاک مہینے کی جو ہے استقبال سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ میرا ایسا پاک مہینہ ہے، یہ خبیثوں کو باندھ دیا جائے تاکہ یہ میرے جو ہے پاک نیک لوگوں کے روزے کو خراب نہ کریں۔